إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور ہدیہ درود و سلام پیش خدمت ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بطور خاص رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشی ماں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعراف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں عظمت مصطفیٰ کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین
اسلامی اور عربی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، جس کی 8ویں تاریخ آج ہے۔ ماہ ربیع الاول اس مناسبت سے فضیلت کا حامل ہے کہ اسی مہینے میں ولادت مصطفیٰ ہوئی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت سے تعبیر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ تو ذات رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس مناسبت سے ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت مانی جاتی ہے۔ ماہ ربیع الاول جس کی 8ویں تاریخ ہو، 9ویں تاریخ ہو، 12ویں تاریخ ہو یا 17ویں تاریخ ہو، باختلاف روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن محققین علماء کے تحقیق کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تحقیق کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ 8 اور 9 میں زیادہ فرق نہیں ہے، ماہ سفر کے 29 اور 30 کے اختلاف کے نتیجے میں یہ 8 اور 9 کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ بہرحال اس مہینے میں ولادت ہوئی ہے۔ وفات سے متعلق بھی کوئی اتفاقی رائے نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول اکثر و بیشتر نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ساتھ وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ قول اکثر و بیشتر لوگوں کا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ 12 ربیع الاول کی وفات ہوئی ہے، لیکن مشہور یہ ہے، اور عام طور سے لوگ پہلے فاتحہ دوازدہم کے نام سے جانتے تھے یا 12 وفات کے نام سے جانتے تھے۔ اس مناسبت سے زیادہ تر لوگوں نے آپ کی وفات کو 12 ربیع الاول سے منسلک کیا ہے۔ ولادت ہو یا وفات، یہ زیادہ اہمیت کی لائق چیز نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، آپ کو رسالت کی فضیلت سے نوازا گیا ہے، آپ کے سر پر خلعت نبوت کو ڈالا گیا ہے، اور زندگی بھر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور بندگی و مجاہدہ کس انداز سے کیا ہے، وہی اصل چیز ہے۔ اس مناسبت سے گزشتہ ہفتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی سے متعلق آج بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخصوص جماعت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق عہد و پیمان لیا، جن میں سارے نبیوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے زمانے میں آ جائیں گے ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی نصرت و تائید بھی کریں گے، ان کے مذہب و دین کی ترویج و اشاعت کرنے میں بھرپور ان کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر دوسری بات آپ کے سامنے آئی تھی
کہ ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، یہ دونوں باپ اور بیٹے جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، اس مشن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم خلیل اللہ نے اس طرح دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیں۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی بعثت سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کی۔ آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں انجیل و تورات کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق ایک زبردست پیشین گوئی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے بعض کارناموں کا خصوصی تذکرہ ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، رسول، نبی، امی، یہ تین صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ بیان کی گئی۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ لوگ اپنے پاس موجود کتابی شکل میں موجود تورات و انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو پاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ کام بتلائے گئے، یامرہم بالمعروف وینہون عن المنکر، یامرہم بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ان کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے منع کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں یہ ان کو حلال بتلاتے ہیں، اور جتنی بھی ناپاک اور گندی چیزیں ہیں یہ ان کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ نبی ان کے اوپر سے بوجھ کو اتار پھینکتے ہیں اور گردن میں پڑے ہوئے طوق کو بھی نکال پھینکتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، جو لوگ ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیں گے، جو لوگ ان کی مدد کریں گے، اور جو لوگ ان پر نازل شدہ کتاب جو نور سے پر نور ہے یعنی قرآن مقدس کی اتباع پیروی کریں گے، اولئک هم المفلحون، ایسے انسان کو کامیابی کی ضمانت دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، اس ایک آیت کریمہ میں قرآن مجید نے تورات کا بھی حوالہ دیا اور انجیل کا بھی حوالہ دیا، اور ساتھ ساتھ تورات و انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے چند کارناموں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم و تکریم کریں گے، ان کی حمایت و نصرت کریں گے اور قرآن کے مطابق عمل کریں گے، ایسے انسان کی کامیابی کی ضمانت بھی قرآن مقدس نے دی ہے۔ ایک لفظ ہے رسول، دوسرا لفظ ہے نبی، اور تیسرا لفظ ہے امی۔ جب کسی انسان کے پاس اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، پیغام اترتا ہے، تو پیغام کے نزول ہی سے وہ انسان اللہ کا نبی بن جاتا ہے، اور جب انہیں دعوت و تبلیغ کا حکم ملتا ہے، پیغام کو پہنچانے کی تاکید کی جاتی ہے، تو دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اس نبی کا درجہ ذرا اور بڑھتا ہے، وہ رسول بن جاتے ہیں۔ عام طور سے مشہور ہے، جن کو نئی شریعت دی گئی وہ رسول ہے، جو کسی نبی کے تابع چل رہے ہیں وہ نبی ہیں۔
ایسی تعریف نہ کتاب اللہ میں اور نہ سنت رسول اللہ میں۔ اس لیے جب بھی کسی انسان کے پاس جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو پیغام دیا گیا، وہ نبی ہو گئے۔ نبی بننے کے فوراً بعد ان کو تبلیغ کرنے کا حکم نہیں ہوا، بلکہ کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے 10 دن کے بعد تبلیغ کا حکم ہوا۔ اور قرآن مقدس کی پہلی آیت سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں، اور دوسری مرتبہ جو آیتیں نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتیں تھیں۔ گویا سورہ علق کی 5 ابتدائی آیات کے نزول کے بعد محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد 10 دن تک موقوف رہا سلسلہ، وحی کی آمد کا سلسلہ رکا رہا، آپ کے اندر ہمت پیدا کرائی گئی، آپ کے لیے تسلی کا سامان فراہم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد پوری نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ نبوت کے بارے گرا کے اٹھانے کے نتیجے میں جو آپ کے بدن پر کب کبھی طاری ہوئی تھی، اور آپ نے اپنی شریک حیات سے کہا تھا زملونی دثرونی، مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ، اب اس چادر کو اور کمبل کو اتار پھینکیے، قم فانذر، اٹھیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر کے لوگوں کو خبردار کر دیجیے۔ تو جب پیغام ملا اقرا کا، الگ کی 5 آیتیں ملی، آپ کو نبی بنا دیا گیا، اور جب سورہ مدثر کی 7 آیتیں ملی، آپ کو رسول بنا دیا گیا۔ یہ ایسا نبی اور رسول ہے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ قرآن نے اسے امی کہا۔ الامی وہ انسان جنہوں نے مکتب کا، مدرسہ کا، اسکول کا، کالج، یونیورسٹی کا منہ ہی نہیں دیکھا ہے، اس کا دروازہ بھی نہیں دیکھا کدھر ہے، اتا پتا کچھ نہیں ہے۔ امی کا مطلب جاہل نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ان پڑھ کا مطلب جاہل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے، لیکن علماء کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں، دینی مجالس میں شرکت کرنے کے نتیجے میں بے شمار معلومات کا انبار ان کے پاس ہوتا ہے۔ انہیں جاہل نہیں کہا سکتا، ان کو امی تو کہا جا سکتا ہے، ان پڑھ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن جاہل نہیں کہا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہی بتائی گئی، یہ امی ہے جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے۔ امی اس لیے رکھا گیا تاکہ قرآن جیسی کتاب کی تلاوت یہ امی اپنی زبان سے کرے تو عرب کے بڑے بڑے انشاء پرداز اور فصیح و بلیغ انسان کی بولتی بند کر کے رکھ دے۔ کوئی نہ کہہ سکے کہ انہوں نے اپنے ادبیت کی بنیاد پر، عربیت کی بنیاد پر، طلاقت لسانی کی بنیاد پر، فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر ایک بہترین کتاب کو تیار کر لیا ہے۔ نہیں، یہ بتانا مقصود ہے یہ پڑھنا بھی نہیں آتے، لکھنا بھی نہیں آتے، لیکن ان کی زبان سے جو کلمات ظاہر ہوتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے فصاح بلغا ان کے سامنے ثانوی التلمس طے کرنے پر مجبور ہے۔ اس لیے آپ کو امی رکھا گیا، لکھنا پڑھنے سے دور رکھا گیا۔ لیکن اس کے بعد قرآن مقدس کے جو نزول ہوا ہے، بلکہ پہلی آیت میں لکھنے اور پڑھنے کی سخت تاکید کی گئی اور پوری امت کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا گیا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس امت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ امت قرآن مقدس سے پڑھنے کی تعلیم تو لیتے ہیں، پڑھنے کا سبق پڑھتے ہیں، لیکن جس چیز کو پڑھنے کا حکم دیا گیا اسے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ جتنے بھی اسکول و کالج والے ہیں سب علم کی فضیلتیں بیان کریں گے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھے ہوئے بے پڑھے برابر نہیں ہے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام جس نے پیدا کیا۔ تو قرآن میں جتنی آیتیں تعلیم سے متعلق ہیں ان ساری آیتوں کو اپنے اسکول و کالج سے جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھائی کا حکم ملا۔ اسکول و کالج کی تعلیم منع نہیں ہے، لیکن پہلی پڑھائی اور اصلی پڑھائی جس میں ہے بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ وہ تعلیم جس کے ذریعے سے انسان کو رب کی معرفت حاصل ہو، وہی تعلیم ہے۔
وہ تعلیم جس کے ذریعے سے انسان رب سے دور بھاگ جائے وہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ خوش تو ہم بھی تھے جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، اور ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد بھی ساتھ۔ اور جو تعلیم ہے جس طرح اس کا معیار بنایا گیا ہے، اور غیر مسلموں اور دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں اپنے کچی کلی چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو پیش کر دیتے ہیں جن کے کورا تختی پر الٹی سیدھی چیزیں لکھا دی جاتی، یقین کے طور پہ مان لیجئے کہ وہ بچے مسلمان نہیں رہتے ہیں اگرچہ وہ کرسچن ہندو نہ بنے، الا ماشاء اللہ۔ بہرحال تو جب قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوئی تو آپ نبی بنا دیے گئے، اور جب سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی آپ رسول بنا دیے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کا معاملہ آخر وقت تک یہی رہا، آپ دیکھ کے نہ قرآن پڑھ سکتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، جب حدیبیہ کی دفعات لکھنے کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے لکھوایا، اس میں ایک لفظ تھا محمد الرسول اللہ۔ مشرکین نے کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان ہی لیں گے تو پھر اختلاف کیا ہے، اب رسول اللہ ہٹائیے، لکھے محمد بن عبداللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مٹا دو بھائی۔ حضرت علی نے کہا نہیں، یہ میری جرأت نہیں ہے کہ لفظ محمد الرسول اللہ کو میں مٹا دوں۔ کہا دکھاؤ کہاں پر ہے، ان کو دکھایا گیا اور اپنے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے آخر وقت تک لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں تھا، لکھنے کی حیثیت سے، پڑھنے کی حیثیت سے آپ قاری نہیں تھے اور لکھنے والے بھی نہیں تھے، کاتب بھی نہیں تھے، ہاں وہ پورا مواد آپ کے ذہن و دماغ میں تھا، ساری تشریحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل و جان میں پیوست کر دیا تھا۔ اس لحاظ سے آپ کی صفت کیا تھی؟ الامی۔ قرآن کہتا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے، کم سے کم 2,000-2,500 سال پہلے تورات اور پھر اس کے بعد انجیل میں یہ نام اور یہ اوصاف آپ کے درج ہیں۔ پھر آپ کے کچھ کارنامے ہیں، اس کارنامے کو دیکھیے، یحل لہم الطیبات یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ پہلی بات، ہر بھلی بات، ہر بھلا کام کا حکم دیتے ہیں، ہر بری بات اور ہر برا کام سے منع کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں جس میں انسان کے لیے فائدے ہیں یہ اللہ کے نبی انہیں حلال بتلاتے ہیں، اور جتنی ناپاک اور گندی چیزیں ہیں یہ رسول لوگوں کے سامنے اس کی حرمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، بوجھ اور توق، فقہی موشگافیوں کا بوجھ اور بے شمار رسم و رواج کا توق جو ان کی گردنوں میں لگا ہوا تھا، جس کا شریعت اسلامیہ سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، اس نبی نے ان تمام چیزوں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی اور کہا رسم و رواج کی پابندی نہیں چاہیے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی پاسداری چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے کہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، 4 چیز اور تذکرہ کی ہے۔ تو جو انسان اس نبی پر ایمان لائے گا، جو انسان اس کی تعظیم و تکریم بجا لائے گا، جو انسان اس کی مدد و تائید کرے گا، اور جو انسان ان پر نازل شدہ کتاب جو نور ہے، مکمل نور، سراپا نور ہے، اس قرآن مقدس یا قرآن پر نور کی تابعداری کرے گا تو اللہ کی جانب سے مجدہ اور خوشخبری سنائی جاتی ہے، اولئک هم المفلحون۔ کیا چیز آئی؟ انسان کامیابی چاہتا ہے لیکن کن ذرائع سے کامیابی ملے گی اس پر اس کی نگاہ نہیں آتی ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور سے دنیاوی کامیابی مل جائے لیکن اصلی کامیابی کا انحصار تو آخرت پر ہے۔ قیامت میں کسی کو کامیابی مل گئی وہی اصلی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری، آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنا لازم، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرنا ضروری، اور آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے
اللہ کے نبی کو جو کتاب دی گئی ہے جسے کتاب پر نور کہا جاتا، اس پر نور کتاب یعنی قرآن مقدس کی تابعداری کرنا لازم ہے۔ اگر یہ 4 کام کرتے ہیں تب اللہ کی جانب سے خوشخبری ملے گی، اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ ہم کامیابی کے متلاشی ہیں، کامیابی کے متمنی تمنا بھی رکھتے ہیں، لیکن جن ذرائع سے، جن راستوں پر چل کر، جن اسباب و وسائل کے اختیار کرنے کے نتیجے میں کامیابی ہمیں میسر ہوگی، ان کی طرف تاکتے بھی نہیں ہیں، لیکن کامیابی کے بڑے خواہاں رہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پہلی کتاب میں بیان کی گئی۔ ایک اور آیت سن لیجیے، بلکہ آیت کا حصہ ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 570-71 سال پہلے، 650 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ کیا سیرت ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس سے پہلے یعنی میری آمد سے پہلے تمہارے پاس تورات نامی کتاب موجود ہے، میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میرے بعد، میں اپنے بعد ایک نبی کی آمد کی خوشخبری بھی سناتا ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کی بشارت و خوشخبری سناتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خاص نام ہیں، ایک نام محمد ہے اور دوسرا نام احمد ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اوصاف اور صفاتی نام ہیں، تو محمد بھی کہا گیا اور احمد بھی کہا گیا۔ گویا آپ کی ولادت سے بہت پہلے، 571 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ کس طرح؟ ایک تو عالم ارواح میں سیرت بیان کی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سیرت بیان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سیرت بیان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سیرت بیان کی۔ ان تمام سیرتوں کے بیان کرنے کا ماحصل یہی ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اور رسول کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کسی بھی رسول کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، ان کی خوب تعظیم و تکریم بجائے لائی جائے، لیکن ان کے بات کو نہ مانا جائے، اس لیے نازل نہیں، اس لیے رسول نہیں بنایا، بلکہ رسول کس لیے بنایا ہے؟ الا لیطاع باذن اللہ، ان کے رسول بنا کر بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اور یہی بات کہی گئی ہے سورہ اعراف کی آیت کریمہ میں کہ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں قرآن کی اتباع بھی کرتے ہیں، ایسے انسان کو کامیاب سمجھا جائے گا۔ یہ جو 4 صفتیں بتائی گئی بڑی اہم ہے، الگ سی بات ہے کہ مجھ سے سرسری گزار دیتے ہیں۔ آپ پر ایمان اور نور پر ایمان، مراد اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، کتاب اللہ پر ایمان، حدیث رسول اللہ پر ایمان۔ تو جو انسان کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہے، حدیث و سنت رسول اللہ پر ایمان کر رکھتا ہے، وہ انسان یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لاتا ہے، وہ تعظیم و تکریم کرتا ہے، اور جو آپ کا احترام کرتا ہے، عزت و احترام مانتا ہے، تعظیم و تکریم کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ صرف تعظیم اپنی زبان سے ظاہر کرنے کے بجائے اس کا عملی جامہ پہنا جائے، اور اس کی صورت کیا ہوگی؟ وَنَصَرُوهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ جب آپ کے زمانے میں صحابہ تھے، صحابہ نے آپ کے ہر طرح کی مدد کی ہے، ساتھ ساتھ آپ کے دین کی مدد کی ہے۔ اب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ وَنَصَرُوهُ، اے نصروا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
جو انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرے گا، مراد دین کی مدد سے مراد ان کی لائی ہوئی شریعت کو دنیا والوں کے سامنے پہنچائے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ آج ہمارے سامنے ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، اس کا مہینہ آتا ہے، اس کا ہفتہ آتا ہے، اس کی وہ تاریخ آتی ہے جس میں ولادت ہو یا جس وفات ہو۔ اس سلسلے میں جو کارنامے مسلمانوں کے سماج و معاشرے پائے جاتے ہیں، یہ نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ سنت رسول اللہ میں ہے، نہ اپنی جانوں کو چھینکنے رکھنے والے صحابہ کرام کی زندگی میں ہے، نہ ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین کے سوانح حیات میں ہے، نہ اسلاف کے زمانے میں ہے، نہ خیر القرون کے زمانے میں ہے۔ جن زمانوں کی بہتری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کی ہے، ان کے زمانے میں چیزیں نہیں پائی جاتی، بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ کیا ایجاد کیا؟ اب اگر اس ایجاد کردہ چیزوں کے مطابق ہمارا آپ کا عمل نہیں ہوتا تو الٹا ہمارے خلاف ہی فیصلہ اور فتویٰ دیا جاتا ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی، جنہیں صحابہ کرام نے پکڑ کے رکھا، جنہیں تابعین نے تبع تابعین نے اپنا دین و ایمان سمجھا، اور جتنی چیزوں کو انہوں نے اپنے زمانے میں رواج دیا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اس کو فروغ دیا، بڑھایا، وہی چیز ہمارے سامنے دین ہے۔ بعد میں آنے والی چیزیں دین نہیں ہیں، اور افسوس ہے ہم نے بعد والے کو دین سمجھا ہے اور شروع والے کو بے دینی سمجھ لیا۔ جیسے آج اگر کوئی انسان 12 وفات کو یا ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو جذباتی اعتبار سے غیر شرعی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار نہیں کرتا ہے تو ایسے انسان کو جہنمی تک بدلا دیا جاتا ہے، انہیں گستاخ اور گمراہ اور پتہ نہیں کیسے کیسے القاب سے انہیں یاد کیا جاتا۔ ایسے موقع پر ہم 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں، کاش کہ آپ کے کان کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ میں سما جائے اور اس کی ترویج و اشاعت دوسرے بھائیوں تک بھی ہو جائے۔ آپ کی آمد کی خوشی ضرور ہے، رسول کی آمد سے، ان کی ولادت سے، ان کی بعثت سے وہی انسان ناراض ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے۔ جو انسان آپ کو مانتا ہے، آپ پر ایمان رکھتا ہے، یقیناً آپ کی ولادت سے خوش ہوگا، خوش ہونا ہی چاہیے، لیکن شریعت نے خوشی کا دائرہ متعین کیا۔ وفات کے نتیجے میں غم ہونا یہ لازمی چیز ہے، اس غم کا بھی دائرہ متعین کر دیا۔ نہ خوشی اس دائرے سے باہر نکل کے بنا سکتے ہیں اور نہ غم اس دائرے سے باہر نکل کے بنا سکتے ہیں۔ خوشی اور غم کا معاملہ دائرہ شریعت کے اندر رہ کے ہمیں بنانا ہے، خوشی بھی بنانی ہے اور غم بھی بنانا ہے۔ خوشی کیسے بنائیں گے ہم؟ خوشی بنانے کا حق اسی کو ہے جو زندگی کے تمام درس و آیات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ ولادت کے وقت پیدائش کی خوشی ابو لہب نے بھی بنائی تھا، جسمانی اور نوکرانی نے محمد رسول اللہ کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس چچا ابو لہب نے یہ کہا کہ اسے خوشخبری سنا دی، تم نے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سنائی ہے، میں تمہیں آزادی کو پروانہ دیتا ہوں، تم آزاد ہو جاؤ، اس کی خوشخبری سناتا ہوں۔ ولادت کی خوشی کو دادا نے منایا تھا، چچا نے بھی منایا تھا، باپ نے بھی منایا تھا، اور وہ چچا جس کے نام ابو لہب ہے، جس کے خلاف بات تو پوری سورۃ اللہب کا نزول ہو گیا، اس نے بھی منایا تھا۔ اس سے بڑھ کر جو اصلی خوشی تھی، اس وقت نے خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ جب 40 سال کے بعد آپ نبی بنائے گئے اور اس کے چند سالوں کے بعد
تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تملک العرب والعجم، عرب عجم دونوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ اسی چچا نے جس نے آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خوشخبری سنانے والی بادی اور نوکری کو آزاد، نوکرانی کو آزاد کر دیا تھا، اسی چچا نے سب سے پہلے مخالفت کرتے ہوئے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تمہارا سب جمع ہو جائے، اس لیے جمع کیا۔ گویا ولادت کی خوشی منائی لیکن نبوت سے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو لفظ ابو لہب نے اللہ کے نبی کے لیے استعمال کیا تھا، اسی لفظ سے قرآن مقدس کی سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ تباہ برباد ہو جائے۔ پوری سورہ اللہ پڑھیے اور اس کے اندر کا تفصیل مطالعہ کریے۔ اور آج کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، ان کا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے بالکل سامنے ہے، روزانہ ان سے ملاقات ہوتی، 40 سال تک بڑے اچھے تھے، آنکھوں میں نور بناتے تھے۔ جس دن انہوں نے کارکنوں نے باطل خلاف آواز اٹھائی اور حدود اللہ، حدود بیت اللہ کے گرد رکھے گئے 360 لوگوں کے خلاف جس دن انہوں نے زبان کھولی اور کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اسی دن اس انسان نے جس نے خوشی منائی تھی ولادت پر آپ کی شریعت اور نبوت کے ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ کے سرجانات سنے اور آپ کے تباہ برباد ہونے کی بددعا سنائی۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی انسان پیدائش کو خوشی مناتا ہے لیکن احکام شریعت پر عمل نہیں کرتا، اس کا انکار کرتا ہے، تو ابو لہب کے نقشے قدم پر چلتا ہے۔ فیصلہ کر لیجیے، گلی کو سجائیے، محلے کو جگمگائیے، علاقے کو بھوکا نور بنا دیجیے، کھانے پینے میں فارغت کیجیے۔ دونوں اسلامی عیدیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ان دونوں عید کی دھجیاں اڑا دیجیے، انہیں کسی درجہ اور پلے میں مت رکھیے اور اس طرح عقیدہ رکھیے کہ وہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ، اور دونوں عیدوں سے ہم لوگ عید میلاد النبی جس کو آپ نے عید بنایا وہ بہترین ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے عید سے بہتر ہو جائے۔ یہ کیسی حماقت کی بات ہے؟ تو اندازہ لگا لیجیے کہ آپ نے شریعت کے مطابق کہا وہاں عید ہونا، یہ ان کے عید ہے، یہ ان کے عید ہے، یہ ان کے عید ہے، اور ہماری عید تو یہ ہے۔ عید بقرعید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرما دی، تو ہمیں عید بقرعید کس طرح منانی ہے؟ اب عید بقرعید کی کیفیت کو دیکھ لیجیے کس طرح منائی۔ 62 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، کیا کسی سال آپ نے جس طرح آج 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کی حیثیت سے مانا اور منایا جاتا ہے، کیا آپ نے منایا؟ صدیق اکبر نے منایا، فاروق اعظم نے منایا، عثمان ذی النورین نے منایا، حضرت علی کے حضرت کربلا نے منایا، عشرہ مبشرہ نے منایا، دیگر صحابہ کرام نے منایا۔ اگر نہیں منایا ہے تو ہم منا کر کے ان سے آگے کیسے بڑھائیں؟ اس لیے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو دیکھنا ہے کہ جو کتاب و سنت میں موجود ہے اسی انداز سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اور اصلی تعظیم تو یہی ہے جو دیا اللہ کے نبی نے لے لیا جائے اور جس سے منع کے اس سے رک جایا جائے۔ ہر جمعہ میں سنتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر جمعہ میں سنتے ہیں وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے، تو گمراہی بھی اپنائیے، جہنم بھی جائیے اور محبت رسول کا اعلان بھی کیجیے، اس کے دعویٰ بھی کیجیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اللہ کے رسول کے مقام و منصب کو سمجھیے۔ اس ایک بات کے بعد ختم کرتا ہوں، گزشتہ ہفتے یہ بات بطور خاص آئی تھی، تمام نبیوں سے کہا گیا تھا کہ آپ ان پر ایمان لائیں گے، آپ ان کی مدد کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ نبیوں کو محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کا مکلف بنا گیا۔ گزشتہ نبیوں کو محمد الرسول اللہ کی دین کی ترویج و اشاعت کرنے کے لیے ساتھ دینے کی تاکید کی گئی۔ گویا ان تمام نبیوں کا مقتدا محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے مقتدی سارے رسول اللہ، جس کی تفصیل آئے گی کہ میراج کے واقعے میں تمام
جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے. کالج یونیورسٹی کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہاں سے پڑھنے والے بچوں کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، توصیفی انعام دیتے ہیں. تو اللہ نے جو مقام آپ کو دیا ہے یہ ان کا حق ہے، جو بڑا وہی مقام دے گا. ہم نے اپنی طرف سے رسول اللہ کو یہ مقام دے دیا، وہ مقام ہم جانتے کیا ہے، اور مقام دینے والے کا دینے کا ہم حق کہاں سے رکھتے ہیں. اس لیے جو اللہ نے ان کا مقام دے دیا اسی مقام کو سمجھیے اور اسی کی پاسداری کیجیے اور اسی روشنی میں آپ کی اتباع کیجیے، انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی. اللہ اگر آپ کے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و عمل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گلیوں کی سجانے کے بجائے اپنے دلوں کو سجائیے، علاقوں کو سجانے کے بجائے اپنے دین و ایمان کو آراستہ اور پیراستہ کریے. عید کی کیفیت بنانے کے بجائے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریے. ایسا لگتا ہے کہ کہیں دیوانے کی نقل ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ برادران وطن کی عید کی نقالی ہو رہی ہے. شریعت نے جو سادگی دی تھی وہ سادگی ختم ہے اور ہم ساری چیزوں کو اپنے لیے تیار ہے اور سنت محمدی کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار. اللہ ہمیں ایک سمجھ کی توفیق دلائی، جو ہمیں بیمار اور شفا کامل عاجل عطا فرما، جو مقروض میں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم فرما، جو معبود گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دیں. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی لائی جو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں. جب تک ہم زندہ رہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہیں دونوں کی ترویج ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.